ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ دانتوں کا نقشہ ہے، یہ زبان کا نقشہ ہے، یہ حلق کا نقشہ ہے، یہ ہونٹ کا نقشہ ہے اور یہ ناک کا نقشہ ہے۔ ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اب ذرا دھیان سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ انسان کے منہ میں اکثر 32 دانت ہوتے ہیں، یعنی 32۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے منہ میں زیادہ سے زیادہ 38 دانت ہوتے ہیں، یعنی 38، اور کم سے کم 28 دانت ہوتے ہیں، یعنی 28۔ البتہ اکثر 32 دانت ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس 32 دانتوں کا حساب ہے، 38 اور 28 دانتوں کا حساب نہیں ہے۔ اوپر 16 اور نیچے بھی 16۔ میں نے اوپر کے 16 دانتوں کا نقشہ اور نیچے کے دانتوں میں سے صرف 2 دانتوں کا نقشہ تیار کیا۔ یہ کل 18 دانت ہیں۔ علم تجوید میں یہ 18 دانت ہی استعمال ہوتے ہیں، باقی دانت استعمال نہیں ہوتے، اس لیے میں نے ان دانتوں کا نقشہ تیار نہیں کیا۔ اب دیکھیے، یہاں خالی ہے، یہاں بھی خالی ہے۔ اب میں حضرات کو ان دانتوں کا نام بتاؤں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے، یہ جو 2 بڑے دانت آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان 2 دانتوں کو، اور نیچے بھی 2 بڑے دانت ہیں، ان دانتوں کو کل ملا کر 4 دانت ہیں۔ ان 4 دانتوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں ثنایا۔ اوپر کے 2 بڑے دانت کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ ثنایا کا معنی ہے 2، علیہ کا معنی ہے اوپر، اوپر کے دانت، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ اس کے اپوزٹ میں بالکل نیچے 2 دانت ہیں، ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ ثنایا کا معنی ہے 2، سفلا کا معنی ہے نیچے، نیچے کی 2 دانت، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ ثنایا کے آزو بازو ایک ایک دانت ہوتے ہیں، یہ اور یہ، ان کو کہتے ہیں رباعی۔ رباعی کا معنی ہے 4۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ داہنے طرف سے گن کے جائیے اور بائیں طرف سے گن کے آئیے، 1 2 3 4، 1 2 3 4۔ چونکہ یہ چوتھے نمبر پر آ رہا ہے، اس لیے ان کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کے آزو بازو ایک ایک دانت ہوتے ہیں، یہ اور یہ نیچے بھی ہے، ان کو ایک ساتھ کہتے ہیں انیاب۔ اس کا جو واحد ہے وہ ہے ناب۔ ناب کا معنی ہے نوکیلے دانت، جس سے ہم ہڈی اور سخت چیز کو توڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ان مخلوق کو یہ دانت عطا کیے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں۔ شیر بھی گوشت کھاتا ہے، شیر کو بھی یہ دانت ہیں۔ ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، ہمارا بھی یہ دانت ہیں۔ ناک کے آزو بازو ایک ایک دانت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ضاحک۔ ضاحک کا معنی ہے ہنسنے والا۔ ہم جب ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں تو آخری دانت یہی نکلتا ہے، اس لیے اس کو ضاحک کہتے ہیں۔ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، نیچے بھی ہے، ان کو ایک ساتھ کہتے ہیں ضواحک۔ اس کا جو واحد ہے وہ ہے ضاحک۔ ضاحک کے آزو بازو ایک ساتھ 3 دانت ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں یہ 3 دانت، 1 2 3، یہاں بھی ہیں، نیچے بھی ہے۔ ان 3 دانتوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں طواحن۔ اس کا جو واحد ہے وہ ہے طاحن۔ طاحن کا معنی ہے پیسنے والا۔ چونکہ ہم ناب سے توڑتے ہیں اور طواحن سے پیستے ہیں کوئی بھی چیز، اس لیے ان کو کہتے ہیں طواحن۔ طواحن کے آزو بازو بالکل آخر میں، لاسٹ میں ایک دانت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناجز۔ یہ بھی یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، نیچے بھی ہے، ان کو کہتے ہیں نواجز، ایک ساتھ کہتے ہیں نواجز۔ اس کا جو واحد ہے وہ ہے ناجز۔ ناجز کا اصل معنی ہے جڑ۔ یہ دانت اس وقت نکلتا ہے جب بچہ 18 سال کا ہو۔ جب بچہ 18 سال کا ہوتا ہے، 18 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان یہ دانت نکلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے، کسی کو بخار بھی آتی ہے۔ اس کو عقلی دانت بھی کہتے ہیں ہمارے زبان میں، عقلی دانت۔ جب بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اب تیری عمر ہو گئی ہے، 18 سال کا تو ہو چکا ہے، اب تیرا عقل آ گئی ہے، اب تو شادی کر کے الگ ہو جا۔
تو چونکہ یہ عقلی دانت ہیں ہمارے زبان میں، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ناجز۔ اب آخر میں جو 5 دانت ہیں نا، ایک زاحک، 3 طواحن، ایک ناجز، ان 5 دانتوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں ڈاڑھ۔ یہاں لکھا ہے ڈاڑھ ہے۔ اب دانتوں کی جڑ میں جو گوشت ہے نا، حصیر جیسا جو گوشت ہے، ان کو کہتے ہیں مسوڑے۔ یہاں لکھا ہے مسوڑے۔ اب میں آؤں گا زبان پہ۔ زبان کے چاروں کناروں کو اطراف کہتے ہیں۔ کنارہ معنی اطراف، یہ طرف کو معنی ہے کنارہ، کنارے کو کہتے ہیں اطراف، اطراف کو کہتے ہیں کنارے۔ چونکہ تجوید کی کتابوں میں اکثر طرف لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے اطراف کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے، زبان کے چاروں کناروں کو اطراف کہتے ہیں۔ اطراف کو ہم 3 حصے کرتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک تیسرا حصہ۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں زبان کی نوک۔ چونکہ یہ کنارہ ہی ہے، یہ بھی کنارہ ہی ہے، یہ بھی کنارہ ہی ہے۔ چونکہ یہ کنارہ بالکل پتلا ہے، بالکل پتلا ہونے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا زبان کی نوک۔ یہ بھی کنارہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا موٹا ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا طرف لسان۔ یہ بالکل ہی موٹا ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا زبان کی کروٹ۔ اب میں آؤں گا زبان کے پیٹھ پر۔ پیٹھ کو عربی میں کہتے ہیں پشت۔ اس کو بھی 3 حصے کرتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک تیسرا حصہ۔ اب جو درمیان میں آپ لکیر دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں بتا رہا ہوں۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا حصہ، یہاں سے لے کر یہاں تک تیسرا حصہ۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں پشت زبان۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں درمیانی زبان یا وسط زبان۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں اقصائے لسان۔ اس پورے حصے کو کہتے ہیں اقصائے لسان۔ اقصائے لسان کو 2 حصے کرتے ہیں، 1 2۔ یہ اوپر کا حصہ ہے، یہ نیچے کا حصہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعلیٰ اقصائے لسان، اس کو کہتے ہیں اسفل اقصائے لسان۔ اب میں آؤں گا حلق پہ۔ حلق کے 3 حصہ ہیں، یہ پورے حصے کو حلق کہتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں، 1 2 3۔ اس حصے کو کہتے ہیں اقصائے حلق، اس حصے کو کہتے ہیں درمیانی حلق، اور اس حصے کو کہتے ہیں ادنائی حلق۔ اب کسی بھی خالی حصے کو جوف کہتے ہیں۔ جیسے میرے پاس ایک کاپ ہے، یہ کاپ کے درمیان جو خالی حصہ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں جوف۔ گلاس ہے، گلاس کے اندر کا جو حصہ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں جوف۔ تو کسی بھی خالی حصے کو کہتے ہیں جوف۔ اب یہ گلے کے اندر جو نلی کے اندر جو خالی حصہ ہے، اس کو بھی کہتے ہیں جوف۔ دیکھیں یہ جوف۔ تو محترم ناظرین، اب ذرا ان کو یاد کریں، دھیان سے دیکھیں، پہلے یاد کریں۔ اس کے بعد میں اور ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اس میں بتاؤں گا کہ مخارج حروف ہم کیسے نکالیں، یعنی مخارج حروف ہم کیسے معلوم کریں۔ میں نمبر لگا کر بتاؤں گا۔ اب ذرا دھیان سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، اب کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔